فرق کرنا جانتے تھے، کیا شان والے تھے، کیا ایمان والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں تھے، صلح حدیبیہ میں صحابہ کی کثیر تعداد تھی، اور جب بیعت کر رہے تھے کفار کے ساتھ، جب معاہدہ ہو رہا تھا بیعت رضوان سے پہلے صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو مسلمان حق پر ہونے کے باوجود بھی دب کر صلح کر رہے تھے، کہ ہر طرح سے مسلمان دب کر صلح کر رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جان بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ سچے نبی نہیں ہے؟ کیا قرآن سچی کتاب نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا یقیناً ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر کیوں ہم دب کے صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ تم اس سے ہرگز نہ ڈرنا، ہرگز نہ گھبرانا۔ جسے تم زوال سمجھ رہے ہو، اصل میں یہ تمہارا عروج کی ابتدا ہے، تمہاری عروج کی شروعات ہے۔ تم جسے یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہار رہے ہو، اصل میں یہ تمہاری فتح کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جہاں پر تم سوچنا ختم کر رہے ہو، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فتح کی ابتدا کر رہا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس دنیا سے، تو تلوار میان سے نکال لی، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ منافقین کے ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز انتقال نہیں کر سکتے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بنا کچھ کہے ممبر پر چڑھ گئے اور کیا فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد اللہ فإن محمد من کان منکم کہ تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً محمد اپنے رب سے جا ملے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو سن لو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر پڑے، غشی تاری ہو گئی، اور کیا فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آیت پڑھی ہے وہ ابھی ابھی نازل ہوئی۔ یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ نہ جانے کتنے مشورے، اسلام کے کتنے احکامات آپ کے مشورے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کرا کہ نماز کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، دف بجایا جائے، بازاروں میں اعلان کر دیا جائے یا گھنٹہ بجایا جائے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ اللہ کے رسول کوئی انسان کیوں نہیں، کوئی ایسی چیز کیوں نہیں کہ انسان آواز دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن رات میں وحی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق وحی اتاری۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جب بدر کے قیدی آ گئے تو مشورہ کیا گیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صحابہ کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورے سے فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جو پڑھا لکھا ہو وہ بچوں کو پڑھا کے اپنی آزادی لے جائے، جو مالدار ہو وہ اپنی آزادی مال کے ذریعے سے خرید لے، اور جو غریب ہے اسے ایسے ہی آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو قتل کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے یا رشتہ دار تھے، تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحم دلی سے، اپنی نرم دلی سے اور صحابہ کے مشورے سے کچھ اور فیصلہ کرا۔ بعد میں وحی آئی کہ آپ کے اس فیصلے سے عذاب مدینے کے سرحد تک آ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا وہی تھی جو عمر کی منشا تھی، لیکن کیونکہ آپ نے مشورے سے یہ کام کرا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو روک لیا۔ اس عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم ذرا سی بات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، یہ ضروری تھوڑی نہ اس پہ عمل کرنا۔ 8 رکعت تراویح اصل ہے، 20 تو عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ یا طلاق کا مسئلہ ہوا کہ 3 طلاق بھی ایک ہی ہوتی ہے، وہ تو عمر نے کہا تھا کہ 3 ہوتی ہے، وہ ابھی تک جو
उम्मत कर रही थी, अभी तक 1300 साल से जो उम्मत 20 रकात तरावी पढ़ रही थी, अभी तक जो उम्मत 3 को 3 मांग रही थी, जो अइम्मा गुजरे थे, जो फुकहा गुजरे थे, ये सब गलत, ये सब ना समझ, ये सब ना अहल, हम जो अभी अभी आए हैं, जिनको अलहम्द पढ़ना भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ना भी नहीं आता, जो औज़ु बिल्लाह भी सही तरीके से अदा नहीं कर सकते, हम बताएंगे असल हकीकत क्या है। जरा सी बात में हम कह देते हैं हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुतालिक, और हज़रत उमर रजी अल्लाह, दो सहाबी सबसे ज्यादा मजलूम जिनके मुतालिक आम तौर पर जबान दराजी होती है, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहां से आप हज़रत सहाबा का इनकार करते हुए अल्लाह के रसूल का इनकार कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम मन इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम जिसकी इत्तिबा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। अगर हम किसी मसले में उमर की इत्तिबा कर रहे हैं तो यानी कि हम गलत कर रहे हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो गलत कहा, नऊज़ु बिल्लाह, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत उतारी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि नबी अपनी मर्जी से कुछ कहते नहीं है, वो जो कुछ भी कहते हैं हमारी वही होती है। यानी कि हमने उमर को गलत कह के अल्लाह तक को गलत कह दिया। हम इन चीजों की नजाकत को नहीं समझते कि हम कहां कि हमारी जरा सी जबान दराजी हमें किस गड्ढे में ले जाकर फेंकेगी।